اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ بابرکت رات لیلۃ القدر سے مراد شب قدر ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں فرشتوں اور روح العالمین کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا، اس رات میں سارا سال ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے رمضان کی ان راتوں میں آ گئے ہیں جن میں اللہ نے شب قدر کو چھپا کے بھیجا ہے، یعنی وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات آپ کوئی ایک عمل بھی کریں گے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر کر دیا جائے گا۔ اس رات قرآن نازل ہوا تھا، تو اس رات کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دیں۔ اذکار، تسبیحات اور ڈھیر ساری دعائیں۔ اس رات ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، بس کچھ بھی کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر کے دکھانا ہے۔ اس رات چھوڑ دیں سب کچھ اور دوڑ آئیں ان 1000 مہینوں کی اللہ کی قربت میں۔ سبحان اللہ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج 21ویں رات ہے، یعنی پہلی رات۔ کتنی قیمتی ہے یہ 10 دن، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ آپ نے جتنا ہو سکتا ہے فضول کاموں، چیزوں اور فضول گفتگو سے بچنا ہے۔ خود ہی نہیں بچنا، گھر والوں کو بھی بچانا ہے اور ایکٹیو کرنا ہے۔ اس سے بھی کہنا ہے کہ وقت ضائع نہیں کریں، چھوڑ دیں موبائل، ہو سکے تو غسل کر لیں اور اچھے سے کپڑے پہن لیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، کام کرتے رہیں تو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ اے میرے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو نہایت مہربان بخشش والا ہے۔ الہی، میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتی ہوں اور اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ بس تو مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شرک کے قریب اور نیکی سے دور کر دے گا، اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ بس اپنے ہاں بھی میرا عہد کر دے، جسے روز قیامت تک پورا کرے۔ تو ہرگز عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور خیر الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے میری التجا قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔